اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ مکی صورت، 7 آیات، 1 رکوع اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ آنے والی صورت اور نزولی اعتبار سے 5ویں نمبر پہ آنے والی صورت۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے فاتحہ، فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کے مضامین کا آغاز کرنے والی، اس کو کھولنے والی صورت ہے، لہٰذا اسی حوالے سے اس کا نام۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ فاتحہ، اس کو یہ اعجاز بھی حاصل ہے کہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وحی کا آغاز شروع ہو چکا تھا، لیکن صورتوں کی کچھ آیات یا کچھ حصہ ہی نازل ہوا تھا، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بہت سے مختلف نام ہیں، اور ناموں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پہلا نام جسے ہم جانتے ہیں الفاتحہ، اس کے اور بھی بہت سے ہمیں نام جو ہیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے دباجۃ القرآن، ایک نام ہے ام الکتاب، اور اس کا ایک نام ہے سورہ الصلاۃ۔ سورہ الصلاۃ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے سورہ الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اس کی نماز ناقص ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس لیے اسے سورہ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نام ہے اس کا سورہ الدعا۔ سورہ الدعا اس لیے کہا جاتا ہے، اگر میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج آسمان سے وہ فرشتے نازل ہوئے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے، اور آج آسمان سے مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ وہ کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 2 نور سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پکار کر اس کو پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس حوالے سے اس کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی دعائیں مانگیں تو پھر دعاؤں کے ایک ترتیب اور ایک طریقہ اور سلیقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو اللہ نے ہمیں بتایا، وہ کیا ہے؟ پھر اس میں سورہ الدعا، سورہ الفاتحہ بھی تلاوت کی جائے گی۔ اس کا ایک اور نام سورہ الشفاء ہے، اور سورہ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، کیونکہ اس کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، پھونکا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ الرقیہ۔ اور پھر اگر قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بہت زیادہ تکالیف اور پریشانیاں اور آزمائشیں آ رہی تھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، دنیا کے پاس لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کو آزماتے ہیں، آپ کا دل تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنا دل تنگ نہ کیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 دہرائے جانے والی آیات، اور یہ کون سی آیات ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات کا تذکرہ کیا، ایک طرف قرآن اور ایک طرف سورہ الفاتحہ، سورہ الدعا، سورہ الشفاء، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی دیکھیں کہ 7 دہرائے جانے والی آیات سے کیا مراد ہے؟ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ تو 6 آیات بنتی ہیں، تو 7 مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل، یہ بھی ایک سورہ فاتحہ کی آیت ہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن نماز جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے، تو پھر جب نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو الحمدللہ سے اس کا آغاز نہیں ہوگا، اس کا آغاز بسم اللہ سے ہی ہوگا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور جب جماعت ہوتی ہے تو جماعت میں
کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہم سنتے ہیں تلاوت کی جاتی ہے تو الحمدللہ سے ہی کی جاتی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ طریقہ ہے، وہ سنت کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں اور منہ میں اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو لیکن دل میں اور منہ میں وہ پڑھی جائے گی لازمی، اس کے بغیر سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر نماز مکمل نہیں ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں سورہ الفاتحہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت کے آداب کا طریقہ ہے، آداب سکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ اے قاری قرآن، جب تم قرآن پڑھنے کے لگو گے، ہدایت کی طرف آنے لگو گے، جنت کا رستہ سیکھنے لگو گے، میری طرف بڑھنے لگو گے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرنے لگو گے، میری ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے جب تم قرآن پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان جو ہے تمہیں اکسائے گا، تمہیں روکے گا، تمہیں وسوسے دلائے گا، تمہیں کسی طرح سے چاہے گا کہ تم اللہ کے قریب نہ ہو سکو، قرآن نہ پڑھو، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں، ہم نیکی کا رستہ سیکھتے ہیں، ہدایت کا رستہ سیکھتے ہیں، جنت کا رستہ سیکھتے ہیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ اور ادب اور سلیقہ سکھا دیا کہ اے میرے بندے، جب تم میری قرآن پڑھ کے، میری کتاب پڑھ کے ہدایت کی طرف آنے لگو گے تو پھر ایک کام اس کو پڑھنے سے پہلے کر لینا، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لینا شیطان سے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں، تلاوت کرنے لگیں، تفاسیر پڑھنے لگیں، تو پھر اللہ نے ہی طریقہ بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ہے، یہ دعا مانگنی ہے، اور کانشیس ہو کے مانگنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر جب یہ غافل دل سے دعا مانگی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ سوچ سمجھ کے یہ دعا مانگے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی اکساہٹوں سے ہمیں بچائے گا بھی اور محفوظ بھی رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی آداب تلاوت کا ہی طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس چیز سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو پھر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے اس کا اہتمام ضرور ہی کریں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، آج ہماری کلاس کا پہلا جو ہے آغاز ہے، پہلی نشست ہے، تو آج ہی میں آپ کو کچھ الفاظ کا اور کچھ باتوں کا ڈیٹیل سے مطلب بتا دوں گی، تاکہ ہم جب قرآن آگے پڑھیں تو پھر ہمیں بس اس کو یاد کرنا پڑے، اسے دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ تو الحمدللہ، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک کلمہ ہے، قرآن کے آغاز کا کلمہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ الحمدللہ سے، اللہ کی حمد سے کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ دہراتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دن میں صبح اٹھتے ہیں، اس کی نماز میں کوئی بات ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو اس کے لیے ہر کام کے لیے جو ہے نا ہم الحمدللہ میں ہی جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ الحمدللہ کا کلمہ ہماری تربیت کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کے آغاز میں یہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں کہ جب ہم الحمدللہ کہیں تو ہم کیا کریں، کیا ہمارا رویہ ہو اور کیا ہمارا طریقہ ہو۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہم نے ساتھ میں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ کیا تربیت کرتا ہے یہ الحمدللہ کا کلمہ۔ سب سے پہلے الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو پھر پہلا یہ تربیت جو ہے، یہ کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کی تعریف، اس کی پاکی برائی بیان کریں، اس لیے الحمدللہ کا کلمہ۔ اور پھر دوسری تربیت کیا ہے؟ شکر کی تربیت، کہ جب ہم الحمدللہ کہیں تو ہم سوچ لیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی ہے، الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے۔ تیسری چیز جو یہ تربیت کرتا ہے یہ کلمہ، وہ ہے تکبر کی نفی کی۔ کسی نے آپ کو کہا کہ تمہارا گھر تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، کیا ہے؟ میرا اس میں سارا عمل دخل ہے؟ کیا میں نے بہت زیادہ محنت کی، میں نے بہت زیادہ مال کمایا؟ ہاں میں نے بہت محنت کی، بہت مال کمایا، بہت ہارڈ ورک کیا، اس کے بعد میں نے گھر بنایا؟ نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے چاہا تو میں اس قابل یہاں تک پہنچی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لے کے آتے ہیں، ہاں بہت، میری اس میں ساری جو ہے نا وہ کامیابی ہے، میں نے ان پہ بہت محنت کی، میں نے دن رات ایک کر کے ان کو پڑھایا لکھایا، سب کچھ میں نے ان کے لیے کیا، ہاں میری وجہ سے نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، میں نے انہیں پڑھایا، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تو آج یہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے؟ پھر تکبر کی نفی۔ اور پھر چوتھی چیز اس میں آتی ہے کہ عاجزی اور انکساری۔ جب تکبر کی نفی ہوتی ہے تو پھر عاجزی اور انکساری اپنے آپ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے جو یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اور تکبر کی نفی۔ تکبر تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے، جس میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو یہ سارا ہی چیزیں جب بھی ہم یہ الحمدللہ کہیں گے تو ہم نے ذہن میں اس کو دہرا لینا ہے کہ یہ کلمہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے قرآن کے آغاز میں رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ اب تم لوگوں نے نہ تکبر کرنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا ہے، اور شکر کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ربوبیت کرنے والے کو۔ اور وہ رب، کس رب کی تعریف کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ وہ رب، وہ اللہ، وہ پالنے والا جو کس کس کو پالتا ہے؟ پورے کائنات کو پالنے والا، ہواؤں میں پرندوں کو پالنے والا، سمندروں کے اندر چلنے والی مچھلیاں اور مچھلیوں کے انڈے، اور ایک پتھر کے نیچے پلنے والا ایک کیڑا، اور کیڑے کے انڈے کے اندر پلنے والا اس کا بچہ، اس کی ربوبیت کرتا ہے۔ ایسا رب ہے جس کی تعریف کا تمہیں کہا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور پھر وہ کیسا رب ہے؟ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں پہ ایک ہی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان ہونے کی صفت کے لیے، رحم کرنے کی صفت کے لیے دو الفاظ استعمال کیے۔ وہ کسی چیز میں جب بہت زیادہ مبالغہ آ جاتا ہے نا، اور بہت زیادہ ہم ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان بہت گورا ہے تو لیکن اس کو زیادہ مزید بتانے کے لیے گورا چٹا ہے یہ تو ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحم کی صفت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، میں بہت زیادہ مبالغے کی حد تک رحم کرنے والا ہوں۔ اور پھر اسی حوالے سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ دو الفاظ، اس کا ایک اور بھی مطلب ہے۔ تفاسیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم یہ کیا ہے؟ دونوں رحم کرنے والے بہت زیادہ، لیکن رحمان وہ رب ہے جو دنیا میں رحم کرتا ہے۔ جب ہم دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ رحمان وہ ہے کہ جو ہر ایک پہ رحم کرتا ہے بہت زیادہ۔ جیسے دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان کا ہے، اور جب ہم کہیں پیپر دینے جاتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے، چیئر، ٹیبل، پینسل، ہوا، پنکھا، ہر ایک چیز سب کو ایکولی دیتا ہے۔ چاہے کوئی بچہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ لائق ہے، کوئی نہ لائق ہے، کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن چیزیں سب کو ایکولی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ امتحان کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہر ایک پر اپنا رحم کر رہا ہے، کھلا رحم کر رہا ہے، مبالغے کی حد تک رحم کر رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ رحمان نہیں رہے گا، پھر وہ رحیم بن جائے گا۔ اور رحیم وہ رب ہے جو رحم کرتا ہے، بہت زیادہ رحم کرتا ہے، لیکن پھر اس کا رحم خاص ہو جائے گا، پھر وہ عام نہیں ہوگا، پھر اس کا رحم صرف اپنے بندوں پر ہوگا۔ وہ بندے جو دنیا میں رہے، امتحان گاہ میں رہے، اللہ کی دیے ہوئے انعامات کو استعمال کیا، اس کی مرضی کے مطابق اس کے نظام کو چلانے کی کوشش کی، یہ وہ بندے ہیں جو ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، پھر اللہ تعالیٰ انہی پر اپنا رحم کرے گا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے جب اپنا رحم بتایا پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو رحم تو میں کروں گا، بہت زیادہ رحم کروں گا، لیکن ایک چیز ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بس بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، جو کریں گے کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بخش ہی دینا ہے اینڈ پہ، اللہ تعالیٰ نے تو معاف ہی کر دینا، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو پھر جس نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر اس دن منصف ہوگا اور پھر انصاف کے ساتھ سارے فیصلے بھی کرے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ایاک نعبد، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دی اور اب ایک قول و قرار اور ایک وعدہ اور ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایاک نعبد، اس کا مطلب ہے ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف تیرے ہی لیے، صرف اور صرف تجھ سے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، عبادت کے دو مطلب ہوتے ہیں، عین با دال۔ عبادت ایک تو اس کا وہ مطلب ہوتا ہے جو ہم خود لیتے ہیں، عبادت کرنا، پرستش کرنا، کسی کو پوجنا، ایک تو یہ مطلب ہو گیا، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا کہ یہ ایک قول و قرار ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں عبادت صرف اور صرف تیری ہی کروں گی۔ یہ وہی چیز جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ یہ ہے عبادت، کہ میری عبادت ساری کی ساری عبادت، مالی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، ساری عبادات میری کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہی ہوں، بہت زیادہ زکوٰۃ کر رہی ہوں، صدقہ خیرات کر رہی ہوں، مال لٹا رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کہ دنیا مجھے دیکھے، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے دیکھیں کہ واہ یہ تو بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، یہ تو بہت زیادہ تہجد گزار ہے، یہ تو بہت زیادہ سخی ہے، مال خرچ کرتی ہے۔ نہیں، میرا یہ ساری عبادات کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی جنت حاصل کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی دوزخ سے بچنا۔ یہ مقصد ہے عبادات کا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ عبادتیں کرنی ہیں، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا خالصتاً۔ جب اس مقصد سے کی جائے گی تو پھر یہ ہے اصل مفہوم ایاک نعبد کا، کہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں۔ دوسرا مطلب ہوتا ہے عبادت کا عبد۔ عبد کہتے ہیں بندے کو یا غلام کو، جیسے ایک غلام اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرتا ہے، یہی مطلب ہے اور یہی ڈیمانڈ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے کہ کیا ہو؟ عبادت کا مطلب ہے اب بندہ اور غلامی کرنا، کہ ہم اپنے رب، اپنے آقا احکم الحاکمین اللہ کی عبادت کیسے کریں، اس کی بات کیسے مانیں؟ جیسے اللہ نے کہا ویسے کھانا ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسے پینا ہے، جیسے اللہ نے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہمیں قرآن اور حدیث نے بتا دیا، ہماری خوشی کے غمی کے طریقے جیسے اللہ نے اور قرآن نے ہمیں سکھا دیے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ڈریس کوڈ بتایا ہے، ہاں میں اسی کے مطابق کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حلال حرام بتایا ہے، ہاں میں اسی کے مطابق کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشی غمی کے طریقے بتائے ہیں، ہاں اللہ ہی کی مرضی کے مطابق میں یہ سارے کام کروں گی۔ تو یہ ہے عبادت کا اصل مفہوم۔ چاہے ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری برادری، ہمارے قوانین ہمیں کوئی کام کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں تو میں وہ کام نہیں کروں گی، اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں تو ہی میں وہ کام کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ یہ ہے ایاک نعبد۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول و قرار میں اگلی چیز جو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور قول و قرار کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین، کہ اے اللہ عبادت تو میں تیری ہی کروں گی، بندگی اور غلامی تو میں تیری ہی کروں گی، اور اب میں مانگوں گی بھی صرف تجھی سے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت روائی کرنی ہے تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ کسی کے پاس نہیں جاؤں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ سے ہی اپنی حاجت بیان کروں گی، اللہ سے ہی اپنی پریشانیاں بیان کروں گی۔ کچھ مانگنا ہے تو میں اللہ ہی کے آگے جو ہے دعا گو رہوں گی، اس کے علاوہ کسی کے نہیں۔ تو یہ ہے قول و قرار جو ایک بندہ قاری قرآن اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ جب یہ قول و قرار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اب مانگ، تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے؟ تو ہم کیا مانگتے ہیں؟
جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں اس کے بعد؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ اب تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم 2 پوائنٹس ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دنیا ہے۔ دنیا سے جنت کی طرف جو سیدھا اور اسٹریٹ راستہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا رستہ جو ہے وہ دکھا دے۔ اور صراط مستقیم کا پھر آگے مزید ڈیٹیل کہ وہ رستہ وہ ہے کیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط مستقیم پہ کون سے لوگ چلے تھے؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، عشرہ مبشرہ، صحابہ اکرام، جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں مل گئی تھیں، جو قرآن پہ چلے، ان پہ عمل کیا، جن کو جنت کی بشارتیں ملی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اب آگے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور انہی کے رستے کے آگے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ انہی کا رستہ بتا، کہ جیسے جس طریقے پہ وہ چلے تھے، جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، جیسے ان کا رہن سہن تھا، ویسے ہی طریقے اور سلیقے اب تو ہمیں بھی سکھا دے۔ اور تو کیا نہ کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں پر کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ غضب کن پر ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ مغضوب قوم وہ تھی یہود قوم، یہودی جو تھے وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کا غضب سمیت لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت عذاب نازل کیے، آگے ہم پڑھیں گے کہ کیوں کیے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے رستے پہ نہ چلانا، وَلَا الضَّالِينَ، اور وہ لوگ جو بھٹک گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں، ان کو دین ملا، ان کو پیغمبر ملے، ان کو رسول ملے، ہدایت ملی، کتاب ملی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نبی کو الہ ابن اللہ بنا لیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، تو اب اس سے بھی پناہ کہ اللہ ہمیں ان کے رستے پہ نہ چلانا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ کیا ہے؟ سورہ الدعا ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتی ہے۔ دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی بتا دیا کہ کیسے جب مجھ سے دعا مانگنی ہے، اور میں قبول کروں گا، ضرور کروں گا۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی پاکی بڑائی بیان کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تھوڑا قول و قرار کرنا ہے، وعدے معاہدے کرنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے جو ہمیں چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر ہم آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ اور آگے پورا قرآن، ان کا ایک ریلیشن ایسا ہے کہ یہ دعا ہے اور آگے قرآن جو ہے وہ جواب دعا کا طریقہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، انعمت علیہم کا رستہ دکھا دے، ضالین اور یہود و نصارہ کے رستے سے بچا لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ہم نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور آگے ہمیں پورا قرآن دے دیا کہ دیکھو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ صراط مستقیم چاہیے، تو یہ پوری کتاب دے دی ہے میں نے تمہیں۔ اس میں تمہیں سیدھا رستہ، جنت کا رستہ بھی ملے گا، تمہیں انعمت علیہم کے طریقے بھی بتائے جائیں گے، اور تمہیں یہود و نصارہ کی غلط رویاں بھی بتائی جائیں گی۔ وہ اس لیے کہ ان کو دیکھو، ان کو سمجھو اور ان سے سیکھو کہ یہ وہ غلط رویاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا، انہیں بھٹکا دیا، ان پہ عذاب آ گئے۔ ان سے بچنا اور ان کے طریقے جو ہے وہ اختیار کر لینا۔ تو لہٰذا یہ ساری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔